السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں موڈ ڈس آرڈرز پر اور موڈ سے ریلیٹڈ ایشوز پر پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ مسامنہ نواز موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور موڈ اور مزاج کے مسائل کے بارے میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ نالج اور نیور ٹرینڈز ان سائیکالوجی کو شیئر کرتی ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اسٹریسفل ایونٹس ان لائف اور کس طرح موڈ کی خرابی کا اس سے تعلق ہوتا ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، اس پر کچھ بنیادی بات چیت کی تھی۔ مسامنہ، ویلکم ٹو دی شو۔ آج کچھ اس حوالے سے بات ہو جائے کہ اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ لائف میں اسٹریس بھی ہوتا ہے، اسٹریسفل ایونٹس بھی ہوتے ہیں، زندگی میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں، زندگی کا ڈیزائن ہی ایسا ہے، تو کیا کیا جائے اس میں؟ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسٹریس فری زندگی کسی کو ملے، لیکن جن لوگوں کو موڈ اور مزاج کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، آن ٹاپ آف دیٹ جب انہیں اسٹریسفل لائف ایونٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ان کے لیے زیادہ پرابلمٹک، زیادہ چیلنجنگ سچویشن بن کے یہ معاملات ابھرتے ہیں۔ کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا کیا جائے، کیا کوئی ایسا پروگرام موجود ہے یا اویلیبل ہے جو اس میں ہماری مدد کر سکے؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو شروعات ہی اس مائنڈ سیٹ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ لائف میں چیلنجز تو سب کی لائف میں آتے ہی ہیں، تو شروعات ہی یہیں سے کرنے کی ضرورت ہے کہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا جائے کہ پرابلمس تو آئیں گی لائف میں، اور مکمل سکون اور مکمل جو اسٹریس فری زندگی ہے وہ کسی کی بھی لائف میں نہیں ہے۔ تو چیلنجز کو پہلے سے ہی اس کے لیے پریپیئر رہنا یا اپنی نالج کو یا اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرتے رہنا جو ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپروچ جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جائے کہ پرابلم فری لائف ایگزسٹ نہیں کرتی ہے پریکٹیکل دنیا میں۔ جو ریئل لائف ہے وہ ایسی نہیں ہے، آئیڈیل لائف ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ریئل لائف میں اس طرح کی چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر جو مائنڈ سیٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ جو ہم پرابلم اورینٹڈ ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی اسٹریس زندگی میں آتی ہے، تو یوزلی لوگ بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں وقت اس چیز پر ضائع کرتے ہیں یا سوچتے بہت زیادہ اس چیز پہ ہیں کہ یہ پرابلم ہوئی کیوں، کہاں سے آئی، کس نے کی، کیا کرتے تو یہ نہ ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا، کس کا قصور تھا۔ اس میں زیادہ تر ٹائم اپنا ہم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری اچھی خاصی انرجیز جو ہے وہ ڈرین کر دیتا ہے اس طرح کی اپروچ کے، جس میں ہم صرف پرابلم کے ارد گرد ہی چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اور صبح شام کانسٹنٹلی ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وائی می، ایک اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ میں ہی کیوں ٹارگٹ بنا۔ ہم کبھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو، کبھی ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں کو کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا میرے ساتھ، ایک وکٹم سے رول میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ساتھ ہی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ میری زندگی میں اس طرح کی آزمائش آئی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ سے نکل کر ایکشن اورینٹڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کرنے والے کام ہیں اس پر اپنی انرجیز کو زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب کیا جائے۔ پہلے جب کوئی کرائسس آتا ہے تو پہلے اس کی مینجمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں بیٹھ کر اینالائز ہم جتنا مرضی کر لیں اچھا یہ کیوں ہوا تھا، کس نے کیا تھا۔ لیکن زیادہ وقت جب ہم گزارتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ مسئلہ کیوں ہوا، تو ایک تو یہ کہ وہ سلوشن بھی آنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسی چیز پہ انتظار کریں کہ کسی اور کا قصور تھا اور مجھے بھگتنا پڑا ہے، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص جس کا قصور تھا وہی آگے بڑھ کے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں جی، کئی دفعہ دوسرے لوگوں کا قصور ہوتا بھی ہے، تو کیا پھر ہم حق بجانب نہیں ہوتے یہ سوچنے میں کہ کسی دوسرے کا قصور ہے؟ نہیں، بالکل، یوزلی کئی دفعہ دوسروں کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن انتظار، اس میں ہم اس انتظار میں رہیں کہ کوئی دوسرا ہی پھر آ کر ٹھیک کرے، تو پھر کئی دفعہ اس انتظار میں کافی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے یہ چیز دیکھنے کی کہ ہم کون سے کام ہیں جو کر سکتے ہیں اس سچویشن میں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن ہم زیادہ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہم اس پر زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے قصور کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کی زیادتیوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، پر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے اس چیز کو ٹھیک کریں اور وہ خود ہی اپنے مسئلے کو ٹھیک کرے، پھر کہیں جا کر ہم بھی اپنے اوپر کام کریں گے۔
تو ایسی اپروچ کی بجائے اگر کوئی یہ اپروچ ڈھونڈے کہ میں اس سچویشن میں رسپانسبلٹی لے کر کیا کر سکتا ہوں کہ جس سے کچھ حالات میرے بہتر ہونے کا امکان ہے. تو ایک تو یہ 2 اپروچز ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ اپروچ کہ لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں, ریئل لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں, آئیڈیل لائف اور ہوتی ہے, تو ہمیں اس کو کنفیوز نہیں کرنا ان 2 چیزوں میں. پھر یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ ہمیشہ ایکشن پر زیادہ توجہ دینی, سولوشن اورینٹڈ زیادہ ہونا, اور پرابلم کے ارد گرد جو ہم کئی دفعہ ہمارا ذہن بہت زیادہ رومینیٹ کرتا ہے, سوچتا رہتا ہے اسی چیز کے بارے میں, اس کے کازز کے بارے میں کہ کیوں. رومینیشن کیا ہوتی ہے؟ بالکل, رومینیشن یہی کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ جگالی کرتا رہتا ہے بہت زیادہ کچھ پاسٹ کی باتوں کو, کچھ پرانی باتوں کو, اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہوتا. اور ہمیشہ ہمارے پاؤں جس جگہ پہ ہوتے ہیں دماغ وہاں نہیں ایگزسٹ کر رہا ہوتا, وہ کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے, اور اس کو فکریں ہوتی ہیں, وہ وریز ہوتی ہیں, کبھی پاسٹ کی کبھی فیوچر کی, اور پریزنٹ میں نہیں موجود ہوتے. اور جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ جو 24 گھنٹے جو سٹریس ہوتی ہے, جو کرونک سٹریس رہتی ہے ہمیں لمبے عرصے تک, کئی دنوں تک, اور 24 گھنٹے کانسٹنٹلی رہتی ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں جو سٹریس رہتی ہے, اس کا ہمارے جسم پر جو ہے وہ بڑے نقصان دہ جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اس سے صحت خراب ہوتی ہے. اور جب صحت خراب ہوتی ہے تو اس کا پھر ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی مزید افیکٹ ہوتی ہے. یعنی ہماری مائنڈ اور ہمارا جو باڈی ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر مائنڈ ہیلدی ہے تو باڈی ہیلدی ہوگی, اور اگر باڈی ہیلدی ہے تو مائنڈ بھی ہیلدی ہوگا, تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم مینٹلی بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی پر اس کا جو ایگزاسشن کے اثرات آتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم مزید ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو 24 گھنٹے جو ٹینشن میں رہنا ہمارا برین کہیں نہ کہیں سیکھ لیتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری کوپنگ مزید ویک ہوتی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سے اسٹریسر سے ڈیٹیچ کرنا بھی سیکھیں. ڈیٹیچ سے مراد یہ ہے کہ ایک مسئلے کو جب حل کریں تو اس وقت اس کے اوپر دھیان دیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. لیکن جب باقی کام ہم زندگی کے کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ریگولر روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں, اس میں اس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا. جیسے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو بھی وہی سوچ رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے تو بھی وہی باتیں اسٹریس لے رہا ہے, کوئی اور اپنا کوئی ریگولر کام کر رہا ہے تو اس میں بھی وہی ہے, کوئی کام پہ جا رہا ہے تو ساتھ میں ٹینشن ہے. تو کئی دفعہ ہم یہ بھی اپنے برین پر اور باڈی پر اس طرح کے بھی اثرات ڈالتے ہیں کہ ہر وقت اسٹریس میں رہ کے وہ جو مسئلہ ہے ایکشن کی طرف نہیں جا رہا ہوتا بلکہ مزید بڑھ رہا ہوتا ہے, سلوشن کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. تو بہت ضروری ہے کہ ڈیٹیچ بھی کرنا ہم سیکھیں, اور اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مائنڈ فلی یعنی جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ اپنے آپ کو اپنی سینسز کے تھرو اپنے آپ کو وہاں پہ موجود رکھنے کے لیے ٹرین کریں. اور سینسز میں ہماری جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہماری جو دیکھنے کی سینس ہے اس کو ہم استعمال کریں. دیکھیے جیسے جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئی تو ہم وہاں پر اکثر بڑے ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں, اور اس وقت ہمیں اتنی فکریں نہیں ہوتی, ہماری سینسز اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ ہم اس وقت ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, موسم کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ویژولز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں کوئی فکریں نہیں ہوتی. جب ہمیں کوئی پہلی دفعہ کوئی نئی چیز کھانے کے لیے کوئی آفر کرتا ہے کہ یہ نئی ڈش ہے یہ آپ ٹرائی کریں, تو اس وقت ہمارا بڑا دھیان ہوتا ہے اس کے ذائقے پہ, اس کے ٹیسٹ پہ, ہم بڑا غور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارا دماغ ادھر ادھر ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا. جب ہم کوئی نیا پہلی دفعہ کوئی گانا سنتے ہیں یا کوئی اپنے فیوریٹ گانا سنتے ہیں, کوئی خبر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پہلی کوئی نئی خبر ہے, کچھ نیا کوئی شو ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمارا دماغ اتنا زیادہ ادھر ادھر نہیں گھوم رہا ہوتا, رومینیٹ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اس وقت ہماری سینسز بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں اور اس مومنٹ میں ہوتی ہیں. یہی ٹیکنیک ہمیں اسٹریس میں بھی یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم باقی اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں کوئی ایک اسٹریس ہے جو کہ 24 گھنٹے گھوم پھر رہی ہوتی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ہم مائنڈ فلی اپنے آپ کو اس جگہ پر لے آئے, اپنی سینسز کے تھرو اس کا ہم استعمال کریں کہ جس جگہ پہ رہیں اس وقت اسی کام پر توجہ دیں. اور اگر واقعی کچھ فکریں سوچنی ہیں کسی کو تو کوئی دن میں کوئی وری ٹائم ہم سلیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس میں
ہم وہ فکر سوچیں, اور اس کا بھی کوئی سلوشن ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ہم نے صرف سوچنا ہے اور پھر اینڈ پر کچھ ہی نتیجے پر بھی پہنچنا ہے. یعنی 24 گھنٹے جو اسٹریس لینے کی بجائے اگر ہم اس کو اسکیجول کر دیں, اسٹریس کو بھی اگر ہم اسکیجول کرنا شروع کر دیں, تو ہم کافی جو ایکسٹرا ایڈیشنل جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہمارے برین پر, ہماری باڈی پر کانسٹنٹ اسٹریس لینے کی وجہ سے, وہ نہیں ہوگا. پھر جو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے جو بہت ضروری آپ سمجھے کہ بینڈیڈ افیکٹ جو چیز دیتی ہے وہ ہے کہ ہم جو اپنی بیسک جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. جیسے کہ بے تحاشا ریسرچز ایسی یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے تو اس کی اسٹریس مینجمنٹ کافی حد تک کم ہوگی اور اس کو ہیلپ ملے گی اس میں. اور بہت سی ریسرچز کہتی ہیں کہ اگر ویگرس ایکسرسائزز کسی کو پسند ہیں تو وہ ہفتے میں کوئی 3 دن کم از کم لازمی کی جائیں, یا پھر آپ 30 منٹ کی ریگولر ڈیلی بیسس پر آپ لائٹ ایکسرسائز لازمی کریں. اور یہ ایسی آپ سمجھے کہ ایکسرسائز ہے جو کہ ساتھ ساتھ آپ کے اسٹریس کو مینیج کرتی ہے, کوئی پائل اپ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ آپ وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہماری باڈی میں ہمارے برین کو اتنے ایسے اچھے اس کے ایفیکٹس ملتے ہیں, ایسے ہارمونز, ایسے کیمیکلز برین میں ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایک تو موڈ کو بہتر کرتے ہیں, اس کے علاوہ اسٹریس کو مینیج کرنے کے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیوٹریشن جو ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے کہ یوزلی ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور دل بھی نہیں چاہتا جب اسٹریس ہو تو اس وقت کھانا پینے کا اتنا خیال کرنے کا. پھر اگر خیال آتا بھی ہے تو اس میں یوزلی ہم ایسی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جن کو کمفرٹ فوڈ کہا جاتا ہے, کہ یعنی جب اسٹریس ہوتی ہے یا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو یوزلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جو کمفرٹ فوڈ ہے وہ استعمال کریں. اور کمفرٹ فوڈ سمجھا جاتا ہے چاکلیٹس استعمال کرنا, چائے کافی استعمال کرنا, میٹھی چیزیں استعمال کرنا, پیزا منگوا کے کھانا, اس طرح کی چیزوں کو لوگ کمفرٹ فوڈ سمجھتے ہیں. کولڈ ڈرنکس استعمال کرنا, فرینچ فرائز جیسے فرائیڈ چیزیں کھانا, اس کو لوگ کمفرٹ فوڈ سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی سیلف میڈیکیشن جو ہم کرتے ہیں کھانے کے تھرو, یہ بھی اسٹریس کو مزید بڑھاتی ہیں, کم نہیں کرتی ہیں. خاص طور پر کیفین انٹیک جو ہے یہ ہم اس کو یوزلی اسٹریس ریلیور سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا موڈ بہتر کرے گا, ہمیں ریلیکس کرے گا, لیکن اس کا الٹا برا اثر ہوتا ہے. اور اگین اگر فوڈ کے تھرو ہیلپ لینی ہے تو اس میں اگین ہیلدی ڈائٹ کی بہت ہم مدد لے سکتے ہیں, جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اور جو ہیلدی کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو وہ ہمیں زیادہ مدد دیں گے, کیونکہ نیوٹریشن کی بھی ضرورت رہتی ہے ہمیں جب ہم اسٹریس کو کوپ کرتے ہیں یا موڈ کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس ایک ایسپیکٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر سلیپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسٹریس مینجمنٹ میں, کیونکہ اگر ہم اسٹریس میں بھی ہیں اور ہم نیند بھی اپنی پوری نہیں کریں تو اس سے ایک تو ہماری ویسے ہی موڈ میں اور زیادہ خرابی آئے گی, دوسرا یہ کہ ہماری کوپنگ مزید ویک ہوگی. اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم مزید ویک ہوتے جائیں گے کہ ہم اسٹریس کو کیسے ڈیل کریں, ہم مزید اس میں چڑچڑاپن موڈ میں آتا جائے گا, اور وہ جو ایک فائٹنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا اسٹریس کو مینیج کرنے کا وہ نہیں آئے گا اگر نیند کے مسئلے ٹھیک نہیں ہیں. تو 8-9 گھنٹے کی نیند لازمی جو ہے وہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے بھی نہیں سوتے کہ ان کو ایک کہیں نہ کہیں گلٹ بھی ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سونا شاید کچھ غلط بات ہے, سونا نہیں چاہیے, لیکن شاید ان کو لگتا ہے کہ سو جائیں گے تو کچھ سیلفشنس لگے گی, ہم اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگ رہے ہیں. غالباً اس کی ایک وجہ سیلف کیئر کی عادت کا نہ ہونا بھی ہے کہ اپنا اچھا خیال رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈیولپ کی. تو اس کے بعد اگر تھوڑا بہت اپنے لیے کچھ بنیادی کام بھی کرنے ہیں جیسے نیند کا خیال رکھنا, تو اس میں بھی لگنے لگتا ہے کہ یہ تو سیلفش سا ایکٹ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, میں اس وقت میں کچھ اور کر سکتا ہوں. جی ایسے ہی ہے, یا میں سوچ سکتا ہوں مزید اپنے مسئلے کے بارے میں. اور بڑا گلٹ انڈیوس ہوتا ہے کئی دفعہ جب لوگ سیلف کیئر کی طرف جاتے ہیں, خاص طور پر جب وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, یہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اور اس کو ہٹا کے ہم ان چیزوں میں اپنا کام جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کریں. لیکن یہ بہرحال ان کا یہ بنیادی اصول ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے کہ سیلف کیئر سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور یہی یوزلی ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا, سونے جاگنے کی کوئی روٹین نہیں رہتی,
واک وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی ضروری نہیں ہے, ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم ان ساری چیزوں کو ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ بیسک نیڈز ہیں. یہ اس کو صرف یہ نہیں کہ جب وقت ملے, جب ضرورت ہو تو پھر کریں گے, ابھی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو پرائرٹیز میں بھی ان چیزوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم پرائرٹائز بھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آگے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں. پھر کچھ سپورٹ جو ہے وہ اس کی بھی ضرورت رہتی ہے, اور اس میں اگر اسٹریس مینجمنٹ کی اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو ایک سپورٹ ہوتی ہے جسے ایموشنل سپورٹ کہتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے جو کہ انسٹرومنٹل سپورٹ ہوتی ہے. اب ایموشنل سپورٹ سے مراد ہے کہ اسٹریس کو مینیج کرنے میں اگر ہمیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کسی کی, اپنے دوست احباب, کچھ سوشل لیول پر اگر ہمیں ضرورت ہے کسی کے سپورٹ کی, تو ضرور اس کو ہمیں شامل کرنا چاہیے, کیونکہ یوزلی اسٹریس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہی ڈیل کر لیں گے, اور لوگ کوشش کرتے بھی ہیں خود سے ہی ہینڈل کرنے کی, جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہوتی ہے, جتنا نالج ہوتا ہے, تو ہم بغیر شیئر کیے کسی سے, بغیر کسی سے کوئی ایڈوائس لیے, سجیشن لیے, ہم خود سے مسئلے ہینڈل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب اسٹریس میں ہوتے ہیں یا کسی پرابلم میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتے کہ ہم سارے کے سارے مسئلے اس وقت حل کر سکیں. ہمیشہ کوئی ایسا ضرور کسی کی ہیلپ لینی چاہیے جو اس وقت ایکٹیولی اس مسئلے میں انوالو نہیں ہے, کیونکہ ہم اتنے زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں رہتے جب ہم کسی اسٹریس میں جاتے ہیں. تو کمپلیٹلی ریلائی کرنا اپنے اوپر کہ میں ہی ساری چیزیں حل کر سکوں گا تو وہ شاید پاسبل نہ ہو. تو یعنی تنہا کسی معاملے کو جو کہ بڑا ہو, مستقل ساتھ چل رہا ہو, اور ہماری زندگی پر کسی نہ کسی شکل میں چھا گیا ہو, ایلس ویئر ہماری زندگی پر برا اثر ڈال رہا ہو, پرسسٹ کر رہا ہو, ان میں کسی دوسرے سے صلاح کر لینا, کسی کوچ سے مدد لینا, جی کسی ایکسپرٹ سے معاملہ ڈسکس کرنا, یہ فائدہ مند ہوگا. جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے, دوسری انسٹرومنٹل سپورٹ ہوتی ہے. یعنی ایموشنل سپورٹ ہم اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, اپنی فیملی ممبر سے لے سکتے ہیں. انسٹرومنٹل سپورٹ ہم اپنے کسی ایکسپرٹ سے لے سکتے ہیں, تھراپسٹ سے, کاؤنسلر سے, جو بھی ایکسپرٹ ہے ہمارے مسئلے سے ریلیٹڈ, تو اس سے ہم مشورہ لے سکتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایکسپرٹ اوپینین, کوئی گائیڈنس بھی ملے, پراپر سائنٹیفک وے میں ہمیں اس چیز کو حل کرنے کا مشورہ ملے. تو دونوں سپورٹس شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہم اگر اسٹریس مینجمنٹ کی بات کریں. تو آگے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ریسرچز بہت ساری یہ کہتی ہیں کہ ہیومر کو زندگی میں شامل کرنا, یعنی کچھ لائٹر نوٹ پہ بھی چیزوں کو دیکھنا, ہر وقت سنجیدگی کا لبادہ اوڑے رکھنا فائدہ مند نہیں ہے. جی بالکل, یہ بہت ساری ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ باقاعدہ جو جسمانی بیماریوں کے ساتھ جو مریض ہوتے ہیں ان کو بڑی ہیلنگ میں مدد دی, جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی لافٹر, کوئی ہیومر کی کوئی سورس شامل کیا, جیسے ویڈیوز ایسی دیکھنی, ایسی کتابیں پڑھنی, یا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو کچھ ہیومرس ایلیمنٹ ان کی زندگی میں شامل کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں ایسی چیزیں ضرور, بلکہ ڈیلی بیسس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں لائف کی تھوڑی لائٹر سائڈ کی طرف بھی دیکھنے میں مدد ملے. یہ جو 24 گھنٹے اسٹریس کو ہم مینیج کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ سارا دن ہی اسٹریس کو لے کے چلتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ صرف سوچنا اور فکر کرنا ہی اسٹریس کو مینیج کرنے کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہیومر کے ایلیمنٹ کو بھی ہم ساتھ شامل کریں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ سیلف میڈیکیشن بہت کامن ہوتی ہے جب ہم اسٹریس کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے جہاں لوگ کمفرٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں, اوور ایٹنگ کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر کئی دفعہ ایسی سبسٹنس کا استعمال کرنا جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ریلیف دیتا ہے اور اسکیپ دیتا ہے اسٹریس سے. تو اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ کچھ لوگ نیند کی ادویات لے لیتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے اس مسئلے کو. یا کچھ لوگ الکوہل کا, سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں, یا باقی بڑے دوسرے نشوں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مزید اسٹریس کو بڑھاتی ہیں, یہ کم نہیں کرتی ہیں. عارضی طور پر تو یہ شاید کچھ نہ کچھ ہیلپ دے دیں, لیکن فیوچر کے بارے میں بھی پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ ایسے کیا اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے اسٹریس ہینڈل ہو جائے.
ویسے یہاں پر ایک میرا سیکنڈری کویشچن یہ ہے کہ از اسٹریس آل بیڈ؟ کیونکہ اسٹریس کو بڑے نیگیٹو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اسٹریس از آل بیڈ. تو اگر یہ قدرت نے پیدا کیا ہے اور اس سے تو از اٹ آل بیڈ؟ اسٹریس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ایک اسٹریس ہوتی ہے یو اسٹریس اسے کہتے ہیں, جو کہ پازیٹیو اسٹریس ہوتی ہے اور وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم بہت سی چیزیں اچیو کریں, اپنے گولز کو اچیو کریں. جیسے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹریس ہوتی ہے کہ میرا پیپر آنے والا ہے اور میں اس کی تیاری کروں, اور وہ اس کی وجہ سے اس اسٹریس کی وجہ سے تیاری کرتا ہے اور مارکس بھی اچھے لے لیتے ہیں, تو پھر وہ ایک پازیٹیو اسٹریس ہو گئی. یا جیسے کوئی میجر کوئی ایونٹ زندگی میں آنے والا ہے, اس کی کوئی پلاننگ کرنی ہے, کوئی شادی کا کوئی ماحول ہے, اس کی کوئی پلاننگ کرنی ہے اور اس کے لیے ایک اسٹریس ہو رہا ہے اور وہ اسٹریس اس کو مدد دے رہا ہے پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں, تو پھر وہ اسٹریس پازیٹیو ہے. یعنی ہر وہ اسٹریس جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. اسپورٹس مین کو بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں کہ ہمیں اچیو کرنا ہے, تو بعض اوقات ان کو یو اسٹریس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو کئی دفعہ اسٹریس انڈیوس کروانی پڑتی ہے. تو سم ٹائمس اسٹریس پازیٹیو ہمیں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. جن لوگوں کو نہیں پازیٹیو اسٹریس بھی نہیں ہوتی ہے تو ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں, ان کو باقاعدہ اسٹریس دلانی پڑتی ہے, ان کو نیگیٹو کانسیکوینسز یاد دلانے پڑتے ہیں کہ اگر یہ آپ ٹائم پر کام نہیں کریں گے یا جو بھی اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے اس کے نقصانات ہوں گے. تو اسٹریس کا یہ جو سسٹم ہے جو ہماری برین میں بھی باقاعدہ ایک ہے کہ اسٹریس ہوتی ہے, اس کو برین ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پھر باقاعدہ ہمیں ہماری باڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے پراپر پھر وہ سسٹم ہے ہمارے برین میں جو کہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو پھر اسٹریس جو ہے ایسی جگہوں پہ بھی کام آتی ہے جہاں کوئی فائٹ اینڈ فلائٹ کا ماحول ہو, جہاں ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہو, نقصان ہو اور وہاں سے ہمیں فائٹ کرنا پڑے یا فلائٹ کرنا پڑے, تو ہمیں اس کے لیے بھی اسٹریس کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹریس نیگیٹو تب بنتا ہے کہ جب ہم اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے بلکہ اسٹک ہو گئے ہیں کہیں, تو وہ اسٹریس بیسکلی اس کو ڈسٹریس بھی کہتے ہیں کہ وہ اسٹریس پھر پازیٹیو نہیں رہتا, وہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہماری صحت بھی خراب ہو رہی ہے, اس میں ہم کسی سلوشن کی طرف بھی نہیں جا رہے اور ہم باقاعدہ بہت سی چیزوں کو صحیح کرنے کی بجائے اور خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ مینجمنٹ ہماری اتنی اچھی نہیں ہے. تو وہ اسٹریس جو ہے وہ پھر نیگیٹو یا ڈی اسٹریس کے طور پر سامنے آتی ہے. ہم موڈ پر اور اسٹریس پر ان چیزوں پر بات کر رہے تھے اور ابھی ہم اسٹریس کی انڈرسٹینڈنگ کو ہی تقریباً ہم نے مکمل کیا تھا. تو اور کون سے ایسے ٹولز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا سوچوں کے زاویے ہیں جس سے اسٹریس کو مینیج کرنے میں آسانی ہوتی ہے, یا کون سے ایسے طریقہ کار ہیں؟ اور دیکھیں اگر ہم اسٹریسرز کی بیسکلی اگر ہم ٹائپس دیکھیں نا تو وہ کوئی 3-4 طرح کے ہی اسٹریسرز ہیں. ایک اسٹریسرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں روزمرہ کے کام کاج جیسے کہ ریلیشن شپس میں آ جاتے ہیں, کریئر میں آ جاتے ہیں, اس طرح کے کوئی اسٹریسرز ہمیں آتے ہیں. ایک اسٹریس ہوتی ہے جو پرفارمنس ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمیں اپنی آپ کو آگے پڑھائی میں کسی چیز میں پرفارم کرنا ہے تو اس میں ہمیں ایکسیل کرنا ہے تو اس کی اسٹریس ہوتی ہے, کام کاج کی اسٹریس ہوتی ہے, اچیومنٹ کی اسٹریس ہوتی ہے. پھر ایک اور طرح کی اسٹریس ہوتی ہے جو بیسکلی ہمارے اپنے تھنکنگ پیٹرنس کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے. اس کو پیسمسٹک اسٹریس بھی کہتے ہیں بیسکلی, کہ جب ہماری سوچوں کے نظریات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مزید اسٹریس میں لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہو کہ زندگی میں بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہوتی ہیں, یا تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے, تو بیچ میں کوئی گرے شیڈز نہیں ہوتے. تو اگر اس طرح کے کوئی نظریات ہیں تو وہ چیز بھی پھر آگے مزید اسٹریس کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر کسی کے اس طرح کے نظریات ہیں کہ کوئی اور ہی قصوروار ہے میری زندگی کی سارے مشکلات کا, اور میں جو ہوں میں ایک پیسو رول پلے کر رہا ہوں اپنی زندگی میں اور میری لائف پہ لوگ جو ہے وہ ایکٹیولی اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اگر اس طرح کا خیال ہے تو یہ ہمیں اسٹریس میں رکھتا ہے. پھر اگر اس طرح کے کچھ خیالات ہیں ہمیں آتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ فیئرنیس فیلیسی, کہ ہمیں اگر یہ ایک اس طرح کی سوچ ہے کہ زندگی میں فیئر ہونا چاہیے, اگر ہم سب کے ساتھ فیئر ہیں تو ہمارے ساتھ بھی فیئر ہونا چاہیے, اور اچھا ہو کر بھلا تو ہو بھلا, اس طرح کی جب خیالات آتے ہیں تو
جب تو کیا ایسا ہوتا نہیں ہے یا ہونا نہیں چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ریئل لائف میں ایسا کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہو. تو اچھے لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اچھا ہو، اور برے لوگوں کے ساتھ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ برا ہو. تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ بھی اچھا برا ہوتا ہے. اور ویسے بھی کوئی اچھا ہونا اور برے ہونا کی بھی کوئی ایسا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ کوئی شخص 100% اچھے کام ہی کرے اور کوئی شخص 100% برے کام ہی کرتا ہے. تو اس طرح کی جب ہماری سوچیں ہوتی ہیں تو یہ سٹائل بھی بہت زیادہ ہمیں سٹریس میں لے کے جاتا ہے. ہم بہت زیادہ پیسمسٹک ہوتے ہیں، اتنے پازیٹیو نہیں ہوتے زندگی کی طرف، منفی سوچیں زیادہ آتی ہیں. تو یہ جو اس طرح کے سٹائل ہوتا ہے سوچنے کا، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ری فریم کرنا سیکھیں چیزوں کو. یعنی جس نظریے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے اعتقاد ہیں، جو بلیف ہیں ہمارے، اس پر پھر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان بلیف کو کیسے بدلا جائے، چیلنج کیا جائے، اور کچھ نئے بلیف ہیں جن کے تھرو ہم اپنے پرانے بلیفز کو اپ گریڈ کریں. تو اسی میں یہ ری فریمنگ کی ایک ٹیکنیک ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جس مینٹل فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس زاویے کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بعض اوقات ہم بہت زیادہ بلیمنگ میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ اگر کچھ برا کرتا ہے، یا کسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں سٹریس آئی ہے، یا کوئی مشکل ہمارے اوپر آئی ہے اور ہم اس چیز پہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو میری زندگی آسان ہو جاتی. تو اگر اس سچویشن کو کوئی ری فریم اس طرح سے کر دے کہ یہ مشکل مجھے بہت کچھ سکھا جائے گی یا سکھا گئی ہے، یا میں نے ساری سچویشن میں سے سیکھا کیا ہے. کچھ پرلز جو ہیں وہ ہمیں نکالنے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے کرائسس میں سے کہ میں نے ساری سچویشن میں سے سیکھا کیا ہے. تو جب ہم کسی ورسٹ کیس میں سے بھی کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹ فیلئر میں تو پھر ہم نہیں گئے. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم سیکھ کے نکلے ہیں. تو لوز تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اگر ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھ ہی گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو بھی کچھ بیسکلی برا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس میں سے نہیں سیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سیکھتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سزا ہے، یہ آزمائش تھی جو ہمارے اوپر آئی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر برا ہوا اور ہم اس میں سے کچھ سیکھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. یعنی ایک ایسی سٹریس کی شکل میں ہمیں کچھ ایسی لیسن ملنے تھے اور اسی طرح سے ہی ملنے تھے، تو ہم اس میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی نظریات کو بدلنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی سٹریس میں موجود ہوتے ہیں، کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا فرض ہے پریشان ہونا، ہم پریشان نہ ہو تو اور کیا کریں. اس طرح کی جب سوچیں ہم لاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر سٹریس لینا پھر فرض بن ہی جاتا ہے. تو مینٹل، اور اگر آلریڈی سٹریس ہو تو اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو ری فریمنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جو جن گلاسز سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے، ویو کرنے کی ضرورت ہے ڈفرینٹلی چیزوں کو، کہ ہم اس کو دوسرے انداز سے کیسے دیکھ لیں. اور یہ باقاعدہ انسان کر سکتے ہیں. یہ جو صلاحیت ہے اس کو بیسکلی کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا. یہ صلاحیت اور کسی جاندار میں نہیں ہے، صرف انسانوں کے پاس ہی ہے کہ ہم چیزوں کو خود سے نئے انداز سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس امیجنیشن کی ایک ایسی طاقت ہے جو کہ باقی کسی جاندار کے پاس نہیں ہے. ہم امیجن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ول پاور کی بھی ایک کوالٹی ہے جو کہ باقی کسی جاندار کے پاس نہیں ہے. تو ہم بہت سی چیزیں موٹیویشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے ہم مینٹل ری فریمنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کانشیسنیس بھی ہے، یعنی ہم اویئرنیس ہمارے پاس اپنے بارے میں ہے. ہم اتنے بھی بے بس نہیں ہیں، ہمارے پاس اویئرنیس ہے. ہم اپنی چیزوں کے بارے میں اچھے سے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کافی ٹولز ہیں جو کہ باقی جانداروں کے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ اسکل اپنا سکتے ہیں کہ ہم پرو ایکٹیو ہو کر چیزوں کو نئے انداز سے دیکھ سکیں. ہم اتنے ری ایکٹیو نہیں ہیں باقی جانداروں کے مقابلے میں. تو انسان کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں کہ وہ تھوڑا پاز لے کے چیزوں کو نئے انداز سے دیکھ کے تو اپنا جو ری ایکشن ہے اس کو چینج کر سکتا ہے اور ری ایکشن کی بجائے رسپونڈ کر سکتا ہے. تو بیسکلی ایک جو نظریات پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تک جو ہم نے بات کی اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمیں کچھ سوشل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سوشل سپورٹ میں فیملی فرینڈز بھی آئیں گے اور ایکسپرٹس بھی آئیں گے. پھر ہمیں کچھ سیلف کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، جس میں ڈائٹ آ جاتی ہے، سلیپ آ جاتی ہے، اینڈ ایکسرسائز آ جاتی ہے. پھر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں کچھ
پرابلم اورینٹیڈ نہیں ہونا بلکہ کچھ سولوشن کے بارے میں سوچنا ہے, ایکشنز کے بارے میں سوچنا ہے, تھنگس ٹو ڈو پر زیادہ دھیان دینا ہے, اور وہ جو تھنگس ٹو تھنک پر ہم سوچتے ہیں کہ ایسی چیزوں پہ بس سوچتے ہی رہنے ہیں, ان کی بجائے اگر ہم کچھ کرنے والے کاموں کی طرف زیادہ دھیان دیں تو وہ ہمیں مدد دے گا. پھر ہم نے بات کی کہ کچھ مینٹل ری فریمنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ, کہ ہمیں چیزوں کو نئے نظریات سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب اسٹریس آئے. پھر اس کے علاوہ کچھ اگر کچھ ریلیجن کا ایسپیکٹ بھی اگر ہم ساتھ میں کچھ اٹیچ کریں, یا ریلیجن سے زیادہ اسپریچولیٹی کا ایسپیکٹ اگر ہم ساتھ اٹیچ کریں تو وہ بھی ہمیں اسٹریس سے مینیج کرنے میں کافی ہیلپ ملے گا. اور ہر شخص کے لیے اسپریچولیٹی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن بیسکلی کچھ خدا سے تعلق اور کچھ اپنے ذات کے ساتھ, کچھ اپنی روح کے ساتھ تعلق استوار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہمیں خدا کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو خدا کے ساتھ تعلقات بھی بڑے ضروری ہیں کہ بنا کے رکھنے, اور لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں, کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں. تو اسپریچولیٹی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. بہت سی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اسٹریس کو مینیج کرنے میں ایک یہ اینگل بھی ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ ایکسیپٹنس, بعض اوقات ہمیں گریسفل ایکسیپٹنس بھی بہت سی چیزوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز بدل نہیں سکتے, بہت سی چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم جس گھر میں پیدا ہوئے, جس ملک میں پیدا ہوئے, جس کلچر میں یا جو بھی ہے اس میں اس کے اپنے ایک نارمز ہیں. تو دنیا کے جس حصہ میں پیدا ہوئے تو ہم بہت سی چیزوں کو نہیں بدل سکتے. تو جو رہنا ہے, جینا ہے ایسے چیزوں کے ساتھ کہ جن کو ہم بدل نہیں سکتے, اس کے لیے بڑی گریسفلنس چاہیے بھی ہوتی ہے, اور بڑی ہی آپ سمجھے کہ گریسفل ایکسیپٹنس ساتھ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو منوان تسلیم کر لیں کہ یہ چیزیں کچھ زندگی کے کچھ جو اصول ہیں, جو قانون ہیں, وہ ہم نہیں بدل سکتے. اور توجہ زیادہ ان چیزوں پر دینے کی ضرورت ہے جن کو ہم بدل سکتے ہیں, اور وہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں وہ سارے کام. اور ہم اکثر ہی اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی. تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں. اور موڈ ڈس آرڈرز میں خاص طور پر ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب ہمارا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹریس کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم اگر سٹریس آتی ہے تو ہم باقی سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا ہم بہت زیادہ رومینیٹ کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ہمارے ایسے کچھ سٹائلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سٹریس کو مزید بڑھاتے ہیں. اور خاص طور پر ڈپریشن کے جو مسائل جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, یا بائی پولر ڈس آرڈر کے مسئلے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ زیادہ مشکل ہوتی ہے سٹریس کو ہینڈل کرنا. اور ان کے لیے ضروری بھی ہے سٹریس کو ہینڈل کرنا, کیونکہ سٹریس ٹریگر بنتا ہے بہت دفعہ پیشنٹس کے ایپیسوڈز میں. میں اگر خاص طور پر بات کروں بائی پولر ڈس آرڈر کی, تو بائی پولر ڈس آرڈر سب سے زیادہ اگر کوئی ٹریگر ہونے والی بیماری ہے تو وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے, اور یہ اس کے لیے سٹریس بہت بڑا ٹریگر بنتا ہے. تو اگر پیشنٹس کو سٹریس مینجمنٹ نہیں آتی تو ان کو بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں. اور سٹریس کیونکہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنا. یعنی لوگ سٹریس سے گھبراتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہمیں سٹریس کو اچھے طریقے سے افیکٹولی ڈیل کرنا نہیں آتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ہم اوائڈ کریں, ہر سٹریسفل سچویشن کو اوائڈ کریں. ایک بڑا کامن ایشو ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈرز میں کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہم جو چیز ہمیں سٹریس دے رہی ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ ہی کریں, اس کو زندگی سے نکال ہی دیں. جیسے اگر گھر والوں سے نہیں بن رہی ہے تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جی اس کو بھی ہم دوری ہی علاج ہے اس کا, نبھا نہیں کر سکتے تو اس کا حل یہی ہے. اور اگر دور نہیں رہ سکتے جی تو گھر کو جیل سمجھیں اور تب بھی جائیں جب سڑک پر مزید پھرنے کا یا دوستوں کے پاس مزید ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع نہ ہو, اور جلد از جلد پھر اگلے دن گھر سے نکلنے کی کوشش کریں. تو کیا یہ چیزیں بھی کبھی ان چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انڈر لائن جو سوشل سکلز ہیں یا رشتے ناتوں میں نبھا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی کے رزلٹ سے ہماری سکلز کا اندازہ بھی تو لگایا جا سکتا ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپروچ کرتے ہیں آگے بڑھ کر مسئلوں کے اگر ان کی زندگی میں آتے ہیں, کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں.
اور اوائڈ کرنے کی عادت جو ہے وہ مزید ہمیں اوائڈ کرنا سکھا دیتی ہے کہ ہم جو لوگ اوائڈ کرتے رہتے ہیں ساری زندگی کے مشکل جیسی آئے تو اس کو اوائڈ کرو, کام کاج میں مشکل آ رہی ہے تو وہ اوائڈ کرو, رشتوں میں مشکل آ رہی ہے تو رشتے نئے بناؤ ہی نہ, سب سے ایک ڈسٹینس رکھو, رشتہ بنانا ہی نہیں چاہیے. ادھر ادھر اگر ہم دیکھیں کہ جی لوگوں کی کسی کی شادی اچھی نہیں چل رہی تو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. کسی کا کام کاج نہیں اچھا چل رہا, بزنس نہیں اچھا چل رہا تو لوگ کہتے ہیں بزنس تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یا اگر نوکری پہ مشکلیں آ رہی ہیں تو نوکری نہیں کرنی ہے, نوکری میں مسائل آتے ہیں, یا اگر گھر والوں سے نہیں بن رہی تو کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں, ملک میں نہیں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تو کہیں کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اوائڈنس کا پیٹرن ہے یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ مزید ہمیں اوائڈنس کی طرف لے کے جائے گا اور کبھی بھی اوائڈنس ہمیں اسٹرانگ نہیں بنائے گی, مزید ویک بنائے گی. بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جس کے پیچھے یہ اوائڈنس کی ایک عادت ہے, جیسے کہ انزائٹی ڈس آرڈرز میں جن لوگوں کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے, لوگوں سے ملنے جلنے میں مشکلات ہوتی ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو انسٹنٹلی جو ان کا پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. اور ایسا کرتے کرتے تو وہ پھر کٹ جاتے ہوں گے ساروں سے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ تو کسی محفل میں نہیں جا پاتے. بالکل ایسے ہی ہے کہ پھر وہ لوگ اوائڈ کرتے کرتے مزید اپنے آپ کو ویک کر دیتے ہیں, ان کی کوپنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی نہیں ہے کہ وہ فیس بھی کریں. اسی طرح سے ڈپریشن میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ میرا ابھی دل نہیں چاہ رہا, تو جب دل چاہے گا تو پھر میں اٹھ کے کپڑے بھی بدلوں گا, میں اٹھ کر باہر بھی واک بھی کرنے جاؤں گا. تو وہ اوائڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہ جب تک دل کرے گا تو پھر ہی جائیں گے. تو اس طرح سے مزید وہ اپنے آپ کو ڈپریسڈ کرتے ہیں, اور اس طرح سے کبھی بھی وہ انیشیٹو لینے میں ان کو کبھی بھی آسانی نہیں ہوگی, ہمیشہ مشکل آئے گی. اور یہ مشکل پہلے سے بڑھتی چلی جائے گی, گو کہ اوائڈنس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ آج یہ مسئلہ اگر ہم اوائڈ کر لیتے ہیں تو اگلی دفعہ تو ہم کر ہی لیں گے. لیکن اوائڈ کرنے سے تو اگلی دفعہ ہم اتنی بھی ہمت نہیں جمع کر پاتے, اور آہستہ آہستہ ہمارا ہمت اور حوصلہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. میرے سامنے آپ کی اجازت سے ہمیں پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ ہم یہ فرمائیں پروڈیوسر صاحب کہ یہ بریک کا وقت ہے یا پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا. میرے سامنے ہم اوائڈنس سے اگلے پروگرام میں مزید بات چیت کو سٹارٹ کریں گے. ہمارا وقت بہت محدود ہوتا ہے. ہم آج اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں, اور اگلی دفعہ اسی طرح موڈ اور سٹریس کے درمیان کے تعلق کو اور سٹریس کو کیسے مینیج کیا جائے, جو باقی تفصیلات ہیں ان پر بات کریں گے. ابھی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.